بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام دیکھنے والے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ہماری سٹوری، ہمارا قصہ ہے ایک بادشاہ کا جو اپنے ہی غلام کی خوبصورت بیوی پر عاشق ہو گیا، اور اس نے کس طرح اپنے غلام کے ساتھ چال چلی اس کی بیوی تک پہنچنے کے لیے، اور بیوی نے کس طرح سے اپنی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس دوران بادشاہ کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے باندی کو بلا کر پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا ایسا جادو چھا گیا کہ بادشاہ اس عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب غلام بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس خط کا جواب بھی ساتھ لے کر آنا۔ غلام خط لے کر گھر واپس آ گیا اور رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزری اور صبح ہوتے ہی سفر کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، تمہارے شوہر کا مالک بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو ایسے اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک کیوں نہ لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھاتا۔ وہ بادشاہ سلامت، آپ تو اسی کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہی بستر پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ تبھی فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ وہ خط تو گھر ہی بھول آیا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنا راستہ بدلا اور گھر پہنچ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر بستر پر پڑے رومال پر پڑی تو بادشاہ ادھر ہی بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ فیروز نے اپنے ہاتھ کو لیا اور اپنے راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسی کو بتائے بغیر جب وہ اپنے راستے کی طرف چل پڑا تو اس نے اپنا کام ختم کیا اور ویسے واپس گھر لوٹ آیا۔ پھر فیروز جب مالک کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو بہت ہی انعام و اکرام سے نوازا۔ فیروز نے وہ انعام و اکرام لے کر اپنے عورت کے لیے بہت ہی قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فیروز نے کہا، یہ بادشاہ نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئی۔ داماد بیٹی کو دیکھ کر اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس گھر آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود بیوی کا حال نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میری ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنے کیس کو قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے دریافت کی کہ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔
اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور قومے کو خراب کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب میں وہ باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا اور بیٹھ کر کہنے لگا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں پر اپنا کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی پھل کھا سکا، اور وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز واپس گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ کیا ماجرا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کی بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کی اوقات خوشیوں سے بھر دے، آپ کے اہل عیال کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملیں گے پھر ایک اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔